السلام علیکم، میں ہوں فرحان خان، اپنے ڈیجیٹل چینل میں آپ سب کو خوشامدید کہتا ہوں۔ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ پوری دنیا میں ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب بھی لیڈران کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آن کیمرا ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ پوری دنیا سنتی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک روایتی اپنا ایک انداز ہے لیڈروں سے گفتگو کرنے کا، بڑا ڈومینیٹنگ سٹائل میں بات کرتے ہیں۔ بلکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ان کی کس طرح انسلٹ کی، اور یہ آن کیمرا انسلٹ سب لوگوں نے دیکھی۔ بڑا ڈومینیٹنگ انداز میں بات کرتے ہیں، اور بڑا ہی تکبرانہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ویسے بھی اپنی ہر گفتگو کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر بات میں اپنی سپرمیسی لفظوں میں بھی، اسٹائل میں بھی دکھا رہے تھے۔ اچھا، یہ جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی ملاقات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، یہ چونکہ آن کیمرا ابھی تک اس کو بالکل بھی نہیں دکھایا گیا، نہ اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات ہے کسی کے پاس۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک گفتگو یا میڈیا کی حد تک یہ گفتگو چل رہی ہے کہ کہ ایک ایسی سچویشن کے اوپر جب ملک بڑی کرٹیکل سچویشن کے اوپر، خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ممالک ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جنرل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، یہ بڑا ہی ایک اہم موقع ہے، بڑا اہم اور سینسٹیو موقع ہے جس پہ یہ ملاقات ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی اطلاعات جو ہے نا ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے کہ ملاقات کی نامور پہ ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا باتیں کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے پہلے جو ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک روایتی انداز کے اللہ پاکستان ہے، اور میں نے جب بھی وہ پاکستان کا نام لیں گے، پاکستان کے لیڈروں کا نام لیں گے، وہ لازمی ہندوستان کا نام لیں گے، انڈیا کا نام لیں گے، اور مودی کا نام لازمی لیں گے۔ اچھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک عادت ضرور ہے کہ وہ لازمی نام لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ پھر میں نے یہ کیا، میں نے وار کوئی دو نیوکلیر ملک تھے ان کے درمیان بڑی بڑی جنگ ہونے جا رہی تھی جس کو میں نے رکوا دیا۔ یہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہندوستان کی جب بات کریں، ہندوستان نے بھی پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وجہ سے ہندوستان کی بھی کوئی اتنی کریڈیبلٹی اب نہیں رہی خطے کے اندر۔ لیکن ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جس میں ایک دفعہ پھر ایران نے بڑا ہی اٹیکنگ پوزیشن میں آیا، ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اور ان کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب پھر اسرائیل نے ایران کے اوپر کافی زبردست قسم کا اٹیک کیا ہے۔ ایک بڑا انقلاب بھی دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جنگ ہے، اس میں خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل جیسے ممالک ہمیشہ جب بھی اہداف بناتے ہیں تو کسی بیس کے اوپر بناتے ہیں۔ نتن یاہو کا ایک بیان جو کہ بڑا ہی الارمنگ ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی باز بحث ہو رہی ہے، کہ اس نے کہا ہے کہ جی ایران جو ہے نا، ان کے پاس نیوکلیر جو میزائلز ہیں، یہ ہماری سالمیت کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے نا، اس کے حوالے سے بھی بات کیجیے، پاکستان کے پاس بھی نیوکلیر جو اٹامک پاور ہے، اس سے بھی ہمیں سیکیورٹی خدشات ہے۔ یہ بہت بڑا الارمنگ ایک میسج ہے نتن یاہو کا، اسرائیل کے پرائم منسٹر کا۔ انہوں نے بڑا اسٹریٹ وے یہ بات کی ہے۔ اچھا، اب ہندوستان کی جانب سے اب جب جب یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہر ملک اپنی سالمیت کے لیے ضرور کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ دوسری طرف چائنا کے مطابق، چائنا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکی جو ہے نا، اس وقت جو امریکی جو ہے نا وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف کام کر رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ سیز فائر یا مفاہمت کی بات نہیں کر رہا، وہ مزید جنگ کو بڑھانا اور جلتی میں تیل ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جو کہ چائنا کے طرف سے یہ جو بیان آیا۔ اب یہ مشرقی وسطیٰ کی یہ جو حالات ہیں، اور خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اور چیزیں بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ بگڑتی جا رہی ہیں۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو خامنی ہیں ان کو ہدف بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہم جب چاہیں ان کو ہدف بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم فرنٹ لائن کے اوپر آ کے امریکہ جو ہے، جو یو ایس اے، وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل پہ۔ جو یہ اٹریک ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ اٹیکس جو ہوتے رہے، عراق پہ بھی ہوا، شام پہ بھی ہوا، سیریا پہ بھی ہوا،
اور عراق پہ جو اٹیک تھا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات چلتی تھی. سو یہ جو مشرقی وسطیٰ کے حالات ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان کے حالات ہیں، تھوڑے سے کرٹیکل ہیں. ان حالات کے اندر بڑا وائزلی پاکستان کو بھی چلنا ہوگا. اب یہ جو میٹنگ ہے جناب عاصم منیر کی، بڑے کرٹیکل ٹائم پہ ہوئی، اور یہ بھی بڑی ایک اہم میٹنگ تھی جس میں یقینی طور پہ ان خطے کے جو حالات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہوگی، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی ہوگی. لیکن مصدقہ اطلاعات کسی کے پاس بھی نہیں. یہ صرف ایزمپشنز ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کہ آخر اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے. بٹ ہوپ فار اے بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، ایران کے لیے اور تمام خطے کے امن کے لیے اللہ تعالیٰ بہتریاں کرے، اور امن ہو پوری دنیا میں جس طرح پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے. اور جو خطے کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بھی ناکام